रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज एक अफसोसनाक ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले ने जो तबाही मचाई है, इस तबाही से मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, उनकी तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करने के बाद जो पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी का इम्कान है। ये खुशखबरी क्या है और ये खुशखबरी पाकिस्तानियों के चेहरों पर कैसे मुस्कुराहट ला सकती है, इन तफसीलात से भी आगे चल के आपको आगाह करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर, जॉइंट एक्शन कमेटी, जो मैं गलती से हमेशा जॉइंट एक्शन कमेटी कहता हूँ, अवामी एक्शन कमेटी को जो ज़ोरदार झटका लगा है, इस ख़बर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन से बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं वेनेज़ुएला में जो ज़लज़ला आया है। ये ज़लज़ला वेनेज़ुएला के पूरे मुल्क में इसके झटके जो है वो महसूस किए गए, लेकिन जो मरकज़ था वो वेनेज़ुएला का दारुल हुकूमत था। और चंद सेकंड के वक्फ़ों से दरअसल दो अर्थक्वेक आए हैं। पहला जो झटका महसूस किया गया वो 7.2 का था, और फिर चंद सेकंड का वक्फ़ा आने के बाद जो दूसरा ज़लज़ला आया वो 7.5 का था। और ये रिपोर्ट अमेरिका की जो मुतलका एजेंसी है उनकी तरफ से दी गई है, और अमेरिका की मुतलका जो एजेंसी है उसकी तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि इस ज़लज़ले में जो तबाही हुई है, जो कई मंजिला इमारतें मनहदम हुई हैं, इसके नतीजे में जो अमवात हैं वो 10,000 से बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन वेनेज़ुएला की तरफ से जो इब्तदाई फ़िगर्स दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि अब तक 32 अफराद हलाक हुए हैं जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 700 बताई जा रही है। लेकिन अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये अमवात जो है वो 10,000 तक जा सकती हैं। अब ये ज़लज़ला उसी शिद्दत के साथ आया है जो 2005 अक्टूबर में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था। तब भी हज़ारों अमवात हुई थी और इस ज़लज़ले पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई है। लेकिन नाज़रीन, ये जो ज़लज़ला वेनेज़ुएला में आया है, ये ज़लज़ला अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में भी महसूस किया गया। 5.9 का ज़लज़ला वहाँ पर भी आया है, जबकि कोलंबिया और ब्राज़ील में भी ये ज़लज़ला जो है, इसके झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो अल्लाह ताला कोई बेहतरी की ख़बर लेके आए, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी ख़ौफनाक हैं, और उसमें बड़ी तबाही के जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इस अफसोसनाक ख़बर के साथ जो अच्छी ख़बर है, जो पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो 4 माह की कम तरीन सतह पे आ गई हैं। अगर अमेरिकन क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $69 के ऊपर आ चुका है। बरतानवी ऑयल की बात करें तो वो $72.5 फ़ी पर बैरल पे आ चुका है। और ये जो कीमतें नाज़रीन कम हो रही हैं ना, आपने हुर्मस की जो बंदिश है उसकी जो नाकाबंदी ख़त्म की गई है, और जो ईरान की तरफ से आपने हुर्मस को खोल दिया गया है, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रही हैं। यानी 4 माह की जो कम तरीन सतह है, इसका मतलब ये है कि 28 फरवरी जब इसराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला किया गया, उस सतह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो आ चुकी हैं। अब गुज़िश्ता हफ़्ते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में जो 74 और 67 रुपये कमी की गई थी, इस बात का इम्कान है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में जुमे के दिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। और अगर ये कमी होती है, जो जिसका एक बड़ा इम्कान मौजूद है, गालिब इम्कान मौजूद है, तो ये पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले कल के दिन की जो कमी होगी वो आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आएगी। डेफिनेटली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बोझ जो है वो तमाम सेक्टर्स पे बढ़ जाता है, उसका जो असर है वो तमाम सेक्टर्स पे देखा जाता है, क्योंकि महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है जो आबने हुर्मस की जो बंदिश है, जो रुकावटें हैं, जो नाकाबंदी है, उसका जो ख़त्म किया गया है।
اب امریکہ کی طرف سے کل جس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اگر ابن حرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس لیا گیا، انشورنس فیس وصول کی گئی، تو ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے. لیکن ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ابن حرمز ہے وہاں سے جہازوں کی جو گزرنا ہے وہ کوارڈینیشن کے تحت ہوگی. ہر گزرنے والے جہاز کو پاسداران انقلاب کی جو بحریہ ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، کوارڈینیشن نہیں کرے گا، پھر اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن ایران کی طرف سے ایک اور بات بھی واضح کی گئی ہے کہ جہازوں کی گزرنے کی جو گزرگاہیں ایران کی طرف سے مختص کی گئی ہیں، مخصوص کر دی گئی ہیں، صرف وہیں سے جو جہاز ہیں، چاہے وہ آئل ترسیل کے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ سے متعلق ہیں، ڈیفرنٹ ٹریڈ سے متعلق ہیں، وہ ان مختص کردہ گزرگاہوں سے گزر پائیں گے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے جہاز جو ہے وہ نہیں گزرنے دیے جائیں گے، لیکن اوپن رکھا ہوا انہوں نے. لیکن جو ٹول ٹیکس کی بات ہوتی ہے، ٹول ٹیکس سے متعلق قطر کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے ابن حرمز سے گزرنے والے جو جہاز ہیں اس پر ٹول ٹیکس کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. لیکن بہرحال اب تک ابن حرمز کے کھلنے کے بعد جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ نیچے آ رہی ہیں. شاید یہ قیمتیں جو ہیں یہ 28 فروری کی جو قیمتیں تھیں جنگ کے آغاز سے پہلے اس سے بھی شاید نیچے چلی جائیں، کیونکہ ایران کے پیٹرول کی ایکسپورٹ پہ، فروخت پہ، پیٹرول کیمیکل کی فروخت پہ جو پابندی ہٹائی گئی ہے 60 روز کے لیے، اس سے بھی فرق پڑے گا. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایران کو اپنا پیٹرول فروخت کرنے کی جو اجازت ہے، اس سے بھی قیمتیں جو ہے وہ مزید کم ہوں گی، اس کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے جڑی جو خبر ہے پھر اس کی تفصیلات پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رات کے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی 6 سے 7 جو ارکان ہیں وہ اپنی تنظیم سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن اب ایک اور ایسے رہنما نے پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جو سربراہ ہے پارٹی کا، تنظیم کا، لیکن وہ برطانیہ انگلینڈ کے چیپٹر کا ہے، اور ان کا نام ہے راشد یوسف، لیکن انہیں راشو جٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے. اب راشو جٹ کی جانب سے یا پھر راشد یوسف کی جانب سے جو ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کالعدم تنظیم عوامی ایکشن کمیٹی سے جو ہے وہ مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ کشمیر کے عوام کے لیے کی تھی، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، پاکستان زندہ باد، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کشمیر پائندہ باد، اور یہ کہہ کے انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اب یہ جو راشد یوسف صاحب ہیں یہ کالعدم تنظیم عوامی ایکشن کمیٹی کے برطانیہ کے سربراہ تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر فنڈنگ کر کے جو ایک امکان ہے کہ یہ اس تنظیم کو فنڈ بھی کرتے تھے، تو وہ سلسلہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے رک جائے گا ان شخصیت کے جو ہے وہ تنظیم سے لا تعلقی کے اعلان کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو لگا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جڑی جو خبر ہے. اس خبر کا ناظرین اگر ون لائن مجھ سے پوچھیں تو یہ ایسے ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں آ اٹکا. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ اقبال افریدی صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پچھلے دنوں اسپیکر صاحب نے انہیں بجٹ کے پورے سیشن کے لیے معطل کر دیا تھا کہ وہ بجٹ اجلاس میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب، ان کی طرف سے ایک اٹیمپٹ کی گئی، ایک کوشش کی گئی مفاہمت کی، اور اسپیکر صاحب سے کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں اور جو آپ نے پابندی لگائی ہے اقبال افریدی پہ، ہمارے ایم این اے ہیں، معزز رکن ہیں، تو یہ پابندی جو ہے وہ ختم کی جائے. اب پابندی کیوں لگی اس کی وجہ تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کھلے ایوان میں تمام ارکان کو بتائی، بیرسٹر گور صاحب کو بتائی. لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ کثرت رائے کے ساتھ اقبال افریدی صاحب کی جو رکنیت تھی جو کہ سسپینڈ کی گئی تھی اسے جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. اب یہ رکنیت کیوں سسپینڈ کی گئی تھی؟ چونکہ اقبال افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلی کے جو سیکریٹریٹ کے جو سٹاف تھا، جو سیکیورٹی کے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ جھگڑا کیا تھا. ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے نتیجے میں ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی گئی تھی. لیکن اس کے بعد وہ تو بحال ہو جاتے ہیں اقبال افریدی صاحب، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کل جو پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اجلاس میں فوری طور پہ اقبال افریدی کی جو رکنیت ہے پی ٹی آئی کی، اس کو معطل کر دیا گیا ہے.
اب یہ رکنیت کیوں معطل کی گئی، اس سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پارٹی کے ارکان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کئی ارکان کی طرف سے کہ جو اقبال افریدی کا رویہ ہے وہ تضحیک امیز ہے، اور ارکان کی طرف سے کہا گیا کہ یا تو پارٹی میں جناب اقبال افریدی صاحب رہیں گے یا پھر پارٹی سے ہم رہیں گے، اگر اقبال افریدی رہے گا تو ہم پارٹی میں بالکل نہیں رہیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ ناظرین یہ بنی، جو ارکان کی طرف سے کہا گیا کہ جو جناب اقبال افریدی صاحب کا رویہ ہے ناقابل برداشت ہے، اگر آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو پھر ہمیں متبادل جو پلان ہے اس پلان کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور ڈیمانڈ یہ کی گئی ارکان کی طرف سے کہ اقبال افریدی اپنے رویے پہ معافی مانگے پارٹی سے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ بنی ہے کہ جو پچھلے دنوں اقبال افریدی صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کورم کی نشاندہی کی تھی، تو کورم کی نشاندہی کرنے سے پہلے جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کچھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اقبال افریدی صاحب نے اپنے سے ہی کورم کی نشاندہی کر دی، جس کے بعد جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا وہ اگلی تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا، تو یہاں پہ جو تلخ کلامی ہوئی کورم کی نشاندہی کرنے پہ اقبال افریدی اور جنید اکبر کے مابین، تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ تو اس میں صبغت اللہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور رکن ہیں، ان کی طرف سے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو پھر ہوا یہ اس کے بعد کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر منگل کے روز خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا دن تھا، جو اقبال افریدی صاحب تھے وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے پہنچ گئے اور وہاں پہ صبغت اللہ رکن اسمبلی پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں پہ ہاتھا پائی کی۔ اچھا، رپورٹ تو ہاتھا پائی کی ہو رہی ہے، لیکن کچھ وائبز ایسی بھی ہیں کہ شاید صرف ہاتھا پائی تک بات نہیں تھی، وہاں پہ تھپڑ بھی مارا گیا ہے، تھپڑ بھی جڑا گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی تھپڑ لگا یا تھپڑ نہیں لگا، پارٹی نے ایکشن لیتے ہوئے اب اقبال افریدی صاحب کی جو رکنیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو معطل کر دیا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے رویے کے اوپر معافی مانگیں، یہ تضحیک امیز رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔